اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تحصیل احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کوٹلہ موسیٰ خاں۔ میں وہاں آیا ٹھہرا ہوں اور اس فخر کے ساتھ آیا ٹھہرا ہوں کہ اگر کام کرنے کا جذبہ ہو، حالات کو بدلنے کی ہمت اپنے اندر ہو تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ کوٹلہ موسیٰ خاں کا ہائی اسکول ہے۔ 1920 میں یہ پرائمری اسکول کی حیثیت سے قائم ہوا۔ 1966 میں اس کو مڈل اسکول کا درجہ ملا اور 1986 میں یہ ہائی اسکول بن گیا۔ لیکن اس گورنمنٹ کے ادارے کیونکہ روایتی طریقے سے چلتے ہیں اور عموماً یہ گلے کی بات نہیں ہے، نہ میں اپنے ملک میں شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کوئی شکوہ کر رہا ہوں، عمومی طور پر پوری قوم کی یہی حالت ہے کہ خاص طور پر سرکاری اداروں میں جہاں کہ دنیا بھر کی سہولیات سرکاری ملازموں کو تو حاصل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لاتعداد اگرچہ گلے شکوے بھی جاری رہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، کم ہے، لیکن اس کے باوجود جو سہولیات سرکاری ملازمین کو حاصل ہوتی ہیں عام لوگ اس کا خواب بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اداروں میں چکر لگا لیں تو تھوڑا ہاں ہی سڑ ویندہ اسی کمریاں دی حالت دیکھتے، عمارتاں دی حالت دیکھتے اور اتھاں بیٹھے ہوئے لوگاں دا سلوک دیکھتے لوگاں دے نال۔ لیکن یہ سکول میں آپ کو خاص طور پر اتنا سفر کر کے انتہائی فخر کے ساتھ دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ اسی وسیب میں، اسی ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے وسیب کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جڑت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو ان کی ذرا سی توجہ سے اور دن رات کی پھر محنت سے اللہ پاک ایسا رنگ لگاتا ہے کہ اس طرح کے پھر پیارے تعلیمی ادارے وجود میں آتے ہیں۔ یہ مثال ہے ان سرکاری افسروں کے لیے جو اپنے اداروں میں بیٹھ کر ہر وقت گلا شکوہ تو کرتے رہتے ہیں بھی سہولیت یہ نہیں ہے، سہولت وہ نہیں ہے، لیکن اپنے اداروں کی بھلائی کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے اور اپنے وسیب میں بسنے والے لوگوں کی نسلوں کی اچھائی کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کرتے سوائے گلے شکووں کے۔ تو یہ میں آپ کو سکول اسی فخر کے ساتھ دکھانے کے لیے جو دیہاتی علاقے میں موجود ہے لے آیا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ سرسبز سکول، یہ پیاری عمارت اور اس کا ایک ایک گوشہ دیکھنے کے قابل ہے۔ پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی لیکن میں بار بار سے آپ کو دکھانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ اس تعلیمی ادارے کی حالت، اس تعلیمی ادارے کے چیف نے اپنی محنت سے اور اس کے ساتھ پھر اس کا عملہ اور علاقے کے لوگ جو حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی آئے، ہر جگہ پہ خوشحالی ہو، سبزہ ہو اور لوگوں کے لیے سہولت میسر ہو، تو وہ ان کے ساتھی بن گئے، ہم رکاب ہو گئے اور یہ سکول ایک مثال بن گیا ہے۔ کم از کم میرے خیال میں پسماندہ علاقے میں اتنا خوبصورت، اتنا پیارا اور ہر لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے بھی ہر میدان میں اول، اتنا پیارا سکول کم از کم بہاولپور ضلع میں مشکل سے ہوگا۔ یہ اس سکول کے ہیڈ صاحب کا دفتر ہے، یہ میں ایک نظر آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھیں۔ یہ اس سکول سے منسلک رہنے والے ہیڈ ٹیچرز کی تصاویر ہیں اور یہ ایک طرح سے خراج تحسین پیش کیا ہے اس ادارے کی حالت بدلنے والے ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان لوگوں کو جو اس سکول سے منسلک رہے۔ اور یہ دیکھیں وہ طالب علم جنہوں نے نمایاں نمبر حاصل کیے اس پسماندہ علاقے میں، اور یہ سکول کونسل کا بورڈ ہے اور
میں آپ کو سربراہان کی لسٹ بھی دکھا دوں. یہ دیکھیں مختلف ادوار میں، یعنی 1986 میں جب یہ ہائی اسکول بنا اس وقت سے لے کر اب تک کے. اور یہ ہے وہ اوپر جو 26ویں نمبر پر جن کا نام ہے اور پھر 28ویں نمبر پر ہے. یہ ہیں وہ انقلابی شخصیت جناب مشتاق احمد خان صاحب. میں ابھی پھر آپ کو تعارف کرواتا ہوں. اب جو موجودہ سربراہ ہیں وہ تاثیر عباس صاحب، یہ نوجوان جو ساتھ بیٹھے ہیں، اب انہوں نے یہ سکول سنبھالا ہوا ہے الحمدللہ، اور ان کے ساتھ جناب مشتاق احمد خان صاحب بیٹھے ہیں. تو میں سکول آپ کو پھرا لوں. یہ دیکھیں سکول میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ان شہیدوں کی تصاویر ہیں جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی اور اپنا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر لیا. میں آپ کو بتا رہا تھا اس سکول کی تاریخ کے متعلق. اس سکول کی یہ انقلابی حالت کرنے میں نمایاں ہاتھ جناب سردار مشتاق احمد خان صاحب، سابقہ ہیڈ ماسٹر، جو اب مبارک پور جن کا تبادلہ ہو گیا ہے. یہ ان کی دن رات کی کوششوں کا نتیجہ ہے. یہ دیکھیں خواجہ غلام فرید صاحب، جناب نواب صادق محمد خان عباسی صاحب، عبدالستار ایدھی صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال صاحب، اور یہ اس ملک کے عظیم لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی تصاویر یہاں لگائی گئی ہیں تاکہ نئی نسل کو آگہی بھی ہو، جانتے ہوں وہ. اور یہ اس سکول میں آپ کو ایک خوشگوار احساس ہوگا. جب آپ اس سکول میں داخل ہوں گے تو یہ آپ کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوگی. یہ دیکھیں میں برآمدوں میں سے گزر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے محنت، اور ہر تعلیمی ادارے کے سربراہ اگر چاہیں تو یہی انقلاب ہر تعلیمی ادارے میں آ سکتا ہے. یہ دیکھیں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کولر بھی لگا ہوا ہے، جو اسی سکول میں پڑھنے والے ایک نوجوان نے اپنے سکول میں پڑھنے والے دوستوں اور استادوں کے لیے تحفے میں دیا ہے. یہ باتھ روم ہے، 6 عدد اس طرف ہیں اور 4 عدد دوسری طرف ہیں. اور یہ تمام کمرے آپ نے دیکھے. یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 10 بیگھے سے زیادہ رقبے میں یہ سکول ہے، اور 1 ایکڑ وہ جو آپ کو سب سے آخر میں اگر یہاں سے دکھائی دے، جس کی دیوار درمیان میں سے پھر نکال کر بنائی گئی. میں زوم کر کے کوشش کرتا ہوں، آپ دیکھیں. یہ دیکھیں اس 1 ایکڑ سکول کے کو حاصل کرنے کے لیے سردار مشتاق احمد خان صاحب کو 8 دن کے لیے جیل بھی کاٹنا پڑی، کیونکہ ہماری تحصیل کے ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے کے اس وقت کے ایم پی اے صاحب نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا. تو جب سکول والوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ یہ 1 ایکڑ جو ہے سکول کا ہے، اس کو برائے مہربانی واپس کر دیا جائے، تو انہوں نے الٹا جناب مشتاق احمد خان صاحب پر ایک پرچہ کروا کے جھوٹا کوئی 500 روپیہ میرے خیال میں لین دین کا یا اس کے اوپر لڑائی کا، تو مشتاق احمد خان صاحب کو سینٹرل جیل بہاولپور بھجوا دیا. لیکن خان صاحب نے ہمت نہ ہاری، اور اللہ کے فضل و کرم سے آخر اس بڑی سیاسی شخصیت کو جو اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کو یہ ایکڑ واپس کرنا پڑا. وہ دیکھیں وہ سامنے یہ تکون، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا درمیان میں سے درختوں کے پیچھے جو خالی جگہ ہے، یہ وہ ایکڑ ہے. اب یہ مشتاق احمد خان صاحب کی تگ و دو کی وجہ سے، بھاگ دوڑ کی وجہ سے، یہ ہمدم نام کی ایک تنظیم ہے سماجی، انہوں نے یہ 6 کمرے اس سکول کے لیے بنوا کر دیے ہیں، جو انتہائی شاندار اور خوبصورت ہیں، اور کمال کی تعمیر ہے، جدید، بڑی خوبصورت یہ کمرے ہیں طالب علموں کے لیے. اور یہ پورا میدان دیکھیں، اس میں خان صاحب، مشتاق احمد خان صاحب نے بتایا تھا کہ 10,000 کے قریب اس پورے سکول میں انہوں نے درخت لگوائے ہیں.
सब्जे से उनको बड़ी मोहब्बत है। ये मस्जिद भी लोगों के तावन से तामीर की गई मुश्ताक अहमद खान साहब के दौर में। अब वो उनका तबादला हो गया है मुबारकपुर में, लेकिन स्कूल अपनी खूबसूरत हालत में वैसे ठहरा है। अगरचे उनके बाद थोड़ी कमी बेशी एडमिनिस्ट्रेशन की या संभालने की कमी नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि हर नए आदमी के लिए कुछ मसाइल भी होते हैं, तो मुश्ताक अहमद खान साहब क्योंकि इलाके की बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, ताल्लुक वाले हैं, और उनका बड़ा वसी हल्का अहबाब है, और वो हर वक्त लोगों से राब्ते में रहते हैं, तो उनकी वजह से जो तब्दीलियां, जो इनकलाबी तब्दीलियां इस स्कूल में आई, उनमें यकीनन उनको बरकरार रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मौजूदा हेडमास्टर साहब उनको संभालने की बेहद कोशिश कर रहे हैं। और ये देखें कि ये जो पिलर हैं, इसके एक तरफ क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, ये नज़म है। इन तमाम ये जो आप इस तरफ से ये देख रहे हैं पिलर, वहां तक यही नज़म है। और ये इसी हवाले से है कि पाकिस्तान को सब्ज बनाया जाए, दरख्त लगाकर सफाई करके, ताकि नस्लें बचाई जाएं। और ये पिलर की दूसरी तरफ आई लव यू पाकिस्तान नज़म है। और ये दोनों नज़में साबका हेडमास्टर मुश्ताक अहमद खान साहब के जोर कलम का नतीजा हैं। वो शायरी भी करते हैं, बहुत बड़े दानिश्वर भी हैं, PhD हैं, और मेरे ख्याल में ये अहमदपुर शर्किया तहसील में गिनती के लोग ही PhD होंगे जिनमें मुश्ताक अहमद खान साहब का नाम नुमाया है। मुझे आज बेहद खुशी है, मैंने इस तालीमी इदारे की ये तमाम वीडियो इस तालीमी इदारे की हालत बदलने वाले लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाई है, और उन दोस्तों भाइयों और के लिए भी कि वो देखें जो अपने अपने इदारों में सरबराह हैं, कि वो अगर दिलचस्पी लें और चाहें तो वो भी अपने अपने तालीमी इदारों में और तालीमी इदारों के अलावा भी दूसरे जितने सरकारी इदारे हैं, जो भी वहां बैठे हुए बाख्तियार अफसर हैं, अगर वो चाहें और थोड़ी सी तवज्जो दें तो हर इदारे की हालत बेहतरीन हो सकती है। यूं ही सरसब्ज हर इदारा हो सकता है, और इस तरह पूरा मुल्क सरसब्ज हो सकता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।